الہدایہ یہ فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ مفتی جمیل نے کیا ہے جو دارالارشاد کراچی سے چھپا ہے۔ اس کی پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے ان الہدایۃ کالقرآن، یہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ تورات زبور انجیل آسمان سے اترنے والی کتابیں ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ آسمانی کتابیں قرآن کی طرح نہیں ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ یہ قرآن کی طرح ہے۔ اب یہ جو قرآن کی طرح سمجھی جانے والی کتاب ہے سب سے معتبر، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ من قتل مسلما او زنا بمسلمۃ او سب النبی علیہ السلام لم ينتقض عہدہ، کوئی ذمہ اللہ کے نبی کو گالیاں دے اس کا عہد نہیں ٹوٹے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اپنا بیگانہ ہو، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ یہ حوالے ان کے اندر ہمت نہیں، جرأت نہیں کہ یہ سن سکے۔ کیا سکھایا گیا ہے؟ بس زبان کھول کر بولو۔ اب ان رکوع کے اندر کئی رکوع میں تو گالیاں دی گئی ہیں، ننگی اور صحیح گالیاں دی گئی ہیں، اور ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ سیکرٹری نے جیب میں رکے ڈال لیے ہیں، جرأت ہے تو بیان کرو۔ ماں بہنوں کی گالیاں لکھنا علماء دین کو یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ جب ہم نے ہدایہ کا یہ حوالہ ان کے سامنے رکھا، کہتے ہیں ہماری اور بھی بڑی کتابیں۔ کون سی کتابیں ہیں تمہاری؟ کہتے ہیں فتاوی عالمگیری، 200 بڑے علماء نے اس کو جمع کیا ہے، حکومت کا خزانہ لگا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور فتاوی عالمگیری کو کھول لیتے ہیں، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ فتاوی عالمگیری آؤ سنو، نوٹ کرو، کوئی مائی کلور جواب دے۔ فتاوی عالمگیر تیری کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قرآن مجید پر پاؤں رکھنے والا کافر نہیں ہے۔ کتاب تیری ہے۔ کہتے ہیں بے ادبی کی نیت کے بغیر اگر قرآن پر پاؤں رکھے تو لا یکفر، کافر نہیں ہوگا۔ آپ نے اس حوالے پر استغفر اللہ کہہ دیا ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ الرد المختار علی الدر المختار، پہلی جلد، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید سورۃ فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا بھی جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں جی فقہ حنفی، یہ فقہ اسلامی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس فقہ حنفی اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے سامنے روڑی کا کردار ادا کرنے والی اگر کوئی فقہ ہے تو فقہ حنفی۔ ہم نے کہا کوئی اور کتاب ہے، نام لو، اور لو نام۔ قدوری ہے جی، تمہاری قدوری کہتے ہیں جی پہلی لکھی جانے والی کتاب ہے، کتاب الحدود اٹھاؤ، اس کے اندر لکھا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرے، منہ کالا کرے جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم خالاتکم و عماتکم، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، بیٹی ہے، ان کے ساتھ نکاح کر کے منہ کالا کرے۔ لم یحد عند ابی حنیفہ، ان کے نزدیک اس پر کوئی حد نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں لے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اب آئیے یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اپنی خفت اور اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہ پتہ چلے کہ ہم صحابہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ ہم جذباتی نعروں کے قائل نہیں ہیں، ہم عملی محبت کے قائل ہیں۔ کیونکہ یہ محض خوبصورت جملے بول دینا یہ ایمان نہیں ہوتا، اور نہ یہ خوبی ہوتی ہے۔ اصل جو ہے اللہ کے ہاں عمل ہے، اور مومن اور دوسری اشیاء کے اندر فرق کرنے والی چیز بھی عمل ہے۔ خوبصورت جملے تو دیواروں پر بھی لکھے ہوتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھے ہوتے ہیں۔ مومن کے اندر کیا عمل ہے؟ صرف خوبصورت جملے نہیں ہے۔ آؤ تمہاری فقہ کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے؟ فتاوی عالمگیری اٹھاؤ فتاوی عالمگیری، نبی کی ازواج، اب بتاؤ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں یا نہیں؟ اللہ کی توفیق سے مومنوں کی مائیں ہیں، اور اللہ کی قسم
میری جماعت کا عقیدہ ہے جو نبی کے یاروں اور نبی کی ازواج آپ کے گھرانے کے ساتھ بغض رکھنے والا ہے، اس کے سینے کے اندر ایمان نہیں ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پر زنا کی تہمت لگائے ایسا شخص کافر نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ حفصہ ہے، سیدہ سودا بنت زمعہ ہے، سیدہ جویریہ ہے، سیدہ ماریہ ہے، ان پر تہمت لگائے کافر نہیں ہے۔ آپ یہ بات کرتے ہیں، جاؤ شرح فقہ اکبر ہے، کتاب ان کی ہے، زبان میری ہے، لے آؤ۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب الشیخین وقتلہما لیس بکفر، ابو بکر اور عمر کو گالیاں دینے والا کافر نہیں ہے۔ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی محفوظ نہیں ہے، رسول کی ذات بھی محفوظ نہیں ہے، صحابہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور اٹھاؤ نور الانوار کو، اور اٹھاؤ اصول شاشی کو، لکھا ہوا ہے کہ انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ فقہ میں کم تر، اگر ان کی بیان کردہ حدیث رسول ہمارے امام کے قول سے ٹکرائے گی، ہم اپنے امام کا قول نہیں چھوڑیں گے، ان کی حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ یہ باتیں تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ فقہ جس کے اندر نہ اللہ کی عزت محفوظ ہے، نہ کتاب اللہ کی عزت محفوظ ہے، نہ رسول اللہ کی عزت محفوظ ہے، نہ نبی کی حدیث کی عزت محفوظ ہے، نہ صحابہ کی عزت محفوظ ہے، نہ نبی پاک کی ازواج کی عزت محفوظ ہے، بتائیے ایسی فقہ کو ماننا چاہیے یا اس کا انکار کرنا چاہیے؟ انکار کرنا چاہیے۔ مومنو، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرتے رہو، اور مشرکوں میں نہ ہونا، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی فرقے فرقے ہو گئے۔ ہر فرقہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔